جنرل صاحب ایک چیز یہ ہے کہ یکسوئی ہونا بہت ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور اس سے ہٹ کے ظاہر ہے کہ 2 دفعہ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے اور ایک جامع ڈاکیومنٹ ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک صوبائی حکومتیں کے پی اور بلوچستان کی، بالخصوص کے پی کی، اس معاملے پر ان کی جانب سے ایک وفاق کے ساتھ کھڑے ہو کر پالیسی نہیں بنے گی، آپ کو لگتا ہے چیزیں سارٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جب آپ کو چیلنج درپیش ہوتا ہے، اگر آپ کے اندرونی اتحاد ہی نہ ہو تو پھر کیسے آپ چیلنج پہ قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو پاکستانی افواج جو پورے عوام کی ترجمانی کرتی ہے، تمام صوبوں سے اس میں لوگ ہیں، اس کا ایک میرٹ بیس سسٹم ہے، وہ لڑ رہی ہے، اور پولیس بھی لڑ رہی ہے، تمام لا انفورسنگ ایجنسی لڑ رہی ہیں، انٹیلیجنس ہمارے ادارے لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی۔ تو یہ سیاسی ہمارے کابرین ہیں، جیسے سوال ہو گیا ہے اس پہ تیرا ویلی پہ کہ وہاں پہ افیون کی کاشت ہو رہی ہے، بھنگ کی کاشت ہو رہی ہے، وہاں منڈی لگتی ہے یہ اس میں ہیروئن کی اور افیون کی اور بھنگ کی، تو اس پہ جو کرتا دھرتے ہیں ان کی اپنی زمینیں ہیں، اس پہ ان کو سوال جواب دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اب سسٹم جہاں پاکستان نے ہارڈ اسٹیٹ کا سٹانس لیا ہے نا، اب یہ ہمارا دیکھیں فیوچر میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے فوج میں آنا ہے، اگر سپاہی بھرتی ہی ہونا ہے یا پولیس میں، کتنے آپ مرحلوں سے گزرتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس میں ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ فزیکل ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ ذہنی آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ نے سیکنڈ لیفٹیننٹ بننا ہے، 4-5 چیزوں سے گزر کے پھر آپ ISSB میں جاتے ہیں، وہ 4 دن آپ کا پورا کر کے آپ کو پورا انالیسس کر کے سب چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، بات چیت میں ذہنی چیزیں آپ کی سب سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر آپ کیا بنتے ہیں؟ اب کیڈٹ بنتے ہیں، پھر 2 سال آپ ٹریننگ کرتے ہیں، اس میں کافی سارے لوگ باہر بھی چلے، پھر آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتے ہیں گریڈ 17 کے، یہ اسٹیٹ میں اٹھ کے قومی اسمبلیوں کے ممبر بن جاتے ہیں، نیشنل اسمبلیوں کو بن جاتے ہیں، سینیٹر بن جاتے ہیں، کوئی چیک ہی نہیں ہے کہ کیا یہ مینٹلی طور پہ ٹھیک ہے، کیا ان کا ذہن سٹیبل ہے، فزیکلی فٹ ہے، مطلب 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایسا ہمارا سسٹم ہونا چاہیے کہ جب تک آپ نے کونسلر لیول پہ، لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ ہے نا کہ جب بیوروکریسی موجود ہے، اور بیوروکریسی کا کام ہی کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک وزیر بن رہا ہے تو اس کے ساتھ جو سیکرٹری ہے وہ تمام تجربات سے گزر کے آیا ہوتا ہے، بالکل، اور ایک بڑا لرنڈ آدمی ہوتا ہے ایک اس طریقے سے، تو وہ ساتھ مل کے ایک ڈپارٹمنٹ کو چلاتے ہیں، اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں یہ افغان جو ایلیمنٹ ہے، یہ تینوں افغان تھے، اب اس پہ افغانستان سے ہمیں کیا بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں افغانستان کا تو دیکھیں نا، ہم نے انف از انف کہہ دیا ہے نا، اب انہیں واپس جانا چاہیے۔ جیسے حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 ملین کے قریب ہیں، اس میں خبر آئی ہے کئی لاکھوں میں ان کے جو لیگلی بھی رہ رہے ہیں وہ بھی فیک ہے، سما انہوں نے اس طرح سے ڈاکومنٹس حاصل کر لیے ہیں، تو دیکھیں ایک دفعہ میں انہیں واپس بھیجنا چاہیے۔ اور جیسے اب دیکھیں میں اور آپ مسلمان ہیں، اگر عمرہ کرنے بھی جائیں تو سعودی ایمبیسی سے ویزا لے کے جاتے ہیں، اس کے بھی کئی مرحلے ہیں، ظاہر ہے ضروری ہے، تو کسی ملک میں آپ بغیر ویزا کے نہیں جا سکتے، یہ بغیر ویزا کے ادھر آ جاتے ہیں، اور ہم نے بالکل ہی بارڈر کھولا ہوا ہے، تو جو ہم سے غلطی ہوئی پیچھے ماضی میں ڈیکیڈز میں غلطی ہوئی، وہ فوراً تو ٹھیک نہیں ہو سکتی نا، اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ ہمیں جو ہے میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں فیصلے جو قومی سطح کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کا مفاد سامنے رکھ کے کرنے چاہیے۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میرا خیال میں تمام افغانیوں کو ایک دفعہ واپس جانا چاہیے، بغیر کسی تمیز کے، جیسے بھی رہ رہے ہیں، بھلے لیگل ہوں بالکل ایک دفعہ واپس جائیں، اور پھر جو لیگل ہیں واپس آ جائیں جا کے وہاں سے ویزا لے کے واپس، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اور جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات دیکھے ہو رہے ہیں وہ سب میں افغانی پائے جا رہے ہیں، بٹ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ واقعات تو شاید وانا والا پہ جو تھا اس کے اندر بھی سارے افغانی تھے، ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں کیسے ڈسٹنگوش کریں، مطلب پشتون ہے میجورٹی، وہ پشتون جیسے بارڈر کے اس طرف رہ رہے ہیں ادھر بھی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے نا اس پہ بالکل ہارڈ ٹیسٹ کا سٹانس لینا ہوگا، ایک دفعہ انہیں واپس کرے، پھر لیگل طریقے سے واپس بے شک آ جائے گی، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب فیصلے قومی مفاد میں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اس ناسور پہ قابو پائیں گے، اور پاکستان کا رائز اب آ چکا، اس کو روک نہیں سکتا، اب ہم رائز کریں گے۔ دیکھیں آج بھی خبر آئی ہے کہ ایگزم بینک $100 بلین پاکستان میں انویسٹمنٹ اناؤنس کیے، $100 بلین کی ابھی خبر آئی ہے کہ وہ پاکستان میں ایگزم بینک امریکہ کے انویسٹ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے منرلز میں اور انرجی میں، تو اب یہاں سے دیکھیں تیل بھی نکلے گا، گیس بھی نکل رہی اور نکلے گی، اور سارے ریئر ارتھ میٹر، اور پاکستان کا انشاءاللہ اب دور جو سنہرا آ رہا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ احمد مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہے کہ ہمیں FDI چاہیے، ہمیں یہاں پر انویسٹمنٹ چاہیے، یہ منرلز کے حوالے سے جو سمٹ ہوئی تھی ابھی، جس طرح سے جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ ایگزم بینک نے کہا ہے کہ وہ انویسٹ کرے گا،
لیکن اس کے لیے سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے سیکیورٹی کا مناسب ہونا، بہتر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اس طرح سے حملے کر کے، مثال کے طور پر اسلام آباد میں حملہ ہوا یا پشاور میں حملہ ہوا، یہ جو ایک فضا پیدا کرنے چاہتے ہیں انسرٹنٹی کی، یہ بھی تو ایک طریقہ کار ہے نا کہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ یہاں پر آتے ہوئے خوف زدہ ہوں کہ یہاں پر تو کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے؟ جی دیکھیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے کنفیوژن پکڑا، اس کی کنفیشن جو سٹیٹمنٹ ہے وہ موجود ہے۔ وہ کیا کہتا تھا کہ ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، جس طریقے سے سی پیک اور ان ساری جگہوں کے اوپر وہ کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد بھی ابھی آپ نے دیکھا ہے جو ریسنٹ ویو آف ٹیررزم دوبارہ سے ایک دم انکریز ہوئی ہے، اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں گے کہ پاکستان کی انویسٹمنٹس اور ریئر ارتھ منرلز کا جو ایک ریئر ارتھ منرلز کو کہا جا رہا ہے دا نیو آئل آف دا ورلڈ، تو جب وہ باتیں پاکستان، جب وہ ڈیلز پاکستان کی ہونا شروع ہوئی ہیں، جب اکنامک پراسپیرٹی کی طرف آنے لگے تو آپ نے دیکھا ایک دم سے یہ ٹیررزم بھی زیادہ انکریز ہو گیا۔ سو میکنزم یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دہشت گردی کا استعمال کرنا ہوتا ہے اکنامک انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے۔ وہ اکنامک انسٹیبلٹی پھر کریٹ کرتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، انریسٹ، اور پھر ملک کو باک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ تو اس اٹیک کے اگینسٹ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اسٹریٹجی ڈپلائڈ ہے اور کامیاب ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ماڈرنائز کر کے جو ماڈرن کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کو ڈیل کیا جائے، اس کو سوئفٹ بنایا جائے، اور ٹرم جو ہے وہ سمپل ہے، آسان الفاظ میں یو ہیو ٹو ٹیررائز دا ٹیررسٹ۔ آپ کو دہشت گردوں کو دہشت زدہ کرنا پڑے گا۔ وہی سولوشن ہے، وہی رشیا کر رہا ہے، وہی چائنا کر رہا ہے، وہی ہر وہ ملک کر رہے جو پروگریس کر رہے ہیں۔ احمد، لیکن ابھی یہ جو سٹیٹس ہے، مثال کے طور پر یہ بھی افغان نکلے، وانا والے بھی افغان نکلے تھے، اور اب افغانستان کے ساتھ ڈو وی نیڈ ٹو ٹاک یا کیا کریں اب؟ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ آپ کی جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اس میں یہی ہے کہ آپ کو آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن چارٹر کا آرٹیکل 51 اپنے دفاع سے متعلق جی آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہے کہ آپ جو افغانستان کے اندر ٹیرر ہائیڈ آؤٹس ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کریں۔ وہ آپ کو کمپلیٹ ایشورنس دیتا ہے۔ افغان طالبان کیونکہ انکیپیبل بھی ہیں اور انویلنگ بھی ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے، تو ایک ایکسس کے اوپر تو آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہیں اس کو مزید تیز کرنا ہے، دوسری طرف آپ نے افغان طالبان کو انگیج کرنا ہے، آپ نے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ ایک ظاہر ہے ان سے آپ بات، ڈپلومیسی بھی ساتھ ساتھ چلے گی، گراؤنڈ کے اوپر آپریشنز بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، گراؤنڈ پہ جو ہارڈ پاور پروجیکٹ ہوگی وہ ڈپلومیٹک بینیفٹ ہم کو دے گی۔ ٹھیک ہے۔